ولمن خاف مقام ربه جنتان آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان ملت، برادران اسلام، میرے معزز و مکرم محترم مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور اسلام کے غیور مسلمان ساتھیوں، ایک دنیا کے عام بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ایک بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ایک قافلہ جنت کا ہے تو دوسرا قافلہ جہنم کا ہے۔ اللہ کریم بتلاتے ہیں کہ قافلہ جنت کون سا ہے، عظمتوں والا قافلہ، اکرام والا، عزتوں والا، رفعتوں اور بلندیوں والا قافلہ کون سا ہے؟ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص رب تعالی کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اپنے دل میں رکھ لے، فرمایا اس کے لیے دو جنتیں۔ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اعمال یہ ایسے ہماری زندگی میں ہونے چاہیے کہ جس سے ہم ان دونوں جنتوں سے محروم نہ ہوں۔ یہ جنت کس طرح ملے گی؟ یہ جنت دنیا کی لذتوں کو، خواہشات کو، رنگینیوں کو پیچھے چھوڑ کر آخرت کی سوچ اور فکر اگر ہم رکھیں گے یہ جنتیں پائیں گے۔ اور اگر دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی لذتوں میں، دنیا کے خواہشات میں ہم آ گئے تو یاد رکھیے دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب۔ صحابہ کرام ایک نمونہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عشرہ مبشرہ بیان کیا، کہا سب کے سب جنتی، اسٹیمپ لگ چکی ہے، مہر ضبط ہو چکی ہے کہ یہ 10 کے 10 تو ہیں ہی جنتی۔ لیکن خشیت الہی، خوف خدا پھر بھی دل میں، اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ بھائی اللہ نے حکم جاری کر دیا کہ اگر بندہ کچھ بھی کرے وہ آزاد ہے، جو عمل کر سکتا ہے کرے، ہماری طرف سے آزادی، تو پھر انسان دنیا کے ہر برائی کے اندر حصہ لے گا۔ جبکہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، اللہ نے مومن کے لیے قید خانہ اس دنیا کو بنایا، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان گناہ کر رہا۔ اللہ نے کہا یہ میری باؤنڈری ہے، تلک حدود اللہ، اس باؤنڈری کو کراس مت کرنا۔ اللہ کی باؤنڈری کیا ہے؟ سب سے عظیم باؤنڈری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باؤنڈری کے متعلق میں بات کر رہا ہوں کہ اس باؤنڈری کو کراس کرنے میں سب سے پہلے کردار آنکھ کا ہے، اور رسول کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ بد نظری کرنا۔ نفس امارہ قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، قد افلح المؤمنون۔ اللہ نے 3 مقامات پہ بیان کیے، مومن کی فلاح، مومن کی ترقی، مومن کا عروج بیان کیا ہے۔
مومن کی فلاح کیا رہے گی؟ فرمایا افلح المؤمنون، اگر اس کے اعمال کے اندر جو سب سے پوشیدہ، جو سب سے مخفی، جو سب کے سامنے، جو سب سے چھپ کر اعمال کے لیے اللہ نے کہا، فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشیت الہی، خشوع، رضا اللہ، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا طالب بننا، اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانا، ایک ہی چیز ہے۔ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس کی نماز ایسی ہو کہ وہ ہر نماز کو اپنی آخری نماز، والذین هم عن اللغو معرضون، کہا کہ یہ فضول باتوں سے اعراض کرے، فضول باتیں۔ فرمایا کہ جیسے آنکھوں کا زنا بد نظری کرنا ہے، اسی طرح گانوں کا سماع بھی بد زنا ہے۔ اگر آپ نے کانوں سے گانے سنے، فرمایا یہ بھی زنا ہے، زبان سے گالی دی، یہ بھی زنا ہے، غیبت کی، یہ بھی زنا ہے، برائی کی، کسی کے خلاف پروپیگنڈا کیا، بنایا، فرمایا یہ بھی زنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، جسم کے ہر باڈی، ہر حصے کو اپنے کنٹرول میں رکھے۔ پتہ ہے نا، ٹیم بنتی ہے، ٹیم، چاہے وہ فٹ بال ہو، کرکٹ ہو، ہاکی ہو، جس سطح کی بھی ٹیم ہو، اس کا ایک دیکھنے والا، خیال رکھنے والا کوچ ہوا کرتا ہے۔ کوچ جیسے کہتا ہے ویسے ہی کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوچ کی خلاف ورزی کی، فوراً ٹیم سے کیا ہے؟ باہر، اللہ کے حدود کو پامال کیا، جنت سے باہر، جہنم میں داخل۔ اٹل فیصلہ ہے، تلک حدود اللہ، اللہ کے حدود کو پہچانے۔ اللہ نے بیان کیا کہ آپ نے بد نظری نہیں کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ حکم عورتوں کے لیے بھی، جو مرد کا حکم وہ عورتوں کے لیے۔ لیکن میرا عزیزو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ انسان کو اپنا آپ دیکھنا ہے، کیا کہ زِنَ الْعَيْنِ النَّظَرُ، پہلے اپنی نظر کی حفاظت کرے۔ اب وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ دو جنتیں کیسے ملی؟ فرمایا کہ جب آپ نفس کو کنٹرول کریں گے، اور نفس اگر آپ کو حرام کی طرف لے جا رہا اور آپ نے حرام سے بچنے کی کوشش کی، فرمایا یہی جنتوں کا مقام۔ میرا جی چاہتا ہے میں زنا کروں، لیکن میں زنا کے قریب پہنچا، رک گیا، فرمایا یہی تو کامیابی ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ نفس کو کنٹرول میں رکھے۔ یہ نفس اگر آپ نے یہ سمجھا کہ میں تو بڑوں کی صحبت میں بیٹھا، میں تو بڑے بڑے اولیاء اللہ کی صحبتیں میں بیٹھنے والا ہوں، فرمایا اگر ذرہ برابر بھی آپ نفس سے غافل ہو گئے، یہ نفس آپ کو ایسے ڈس دے گا کہ آپ کبھی بھی پھر اٹھنے کے قابل نہیں رہو گے۔ مرتے دم تک میرے عزیزو، اس نفس کو کنٹرول میں کریں، اس سے غافل نہ ہونا کہ میں تو قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں تو زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں تو حج بھی کر رہا، میں تو رمضان اور دیگر ایام بیس کے روزے بھی رکھ رہا۔ نہ، جب تک کل نفس ذائقۃ الموت اذا جاء اجل، آپ کی روح قبض نہ ہو جائے، آپ نفس سے غافل نہ ہونا۔ قد افلح من تزکا، فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ ہاں، آپ نے اپنے نفس کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ نفس آپ سے گناہوں کا طالب ہے، آپ اللہ کے خلاف جائیں، اللہ کے احکامات کے خلاف جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جائیں، یعنی ان کے احکامات کے خلاف جائیں،
آقا اور اللہ کے خلاف جانا کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے اقام الصلاۃ، اللہ کا حکم ہے ایتاء الزکاۃ، اللہ کا حکم ہے حج البیت۔ آپ صاحب، آپ کو اللہ نے اتنا مال و دولت دیا، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ حج بیت اللہ سے محروم ہیں تو سمجھ لیں اللہ ناراض۔ میرے پاس مال و دولت بہت، لیکن مجھے سجدہ نصیب نہیں، سمجھ لو میں نفس کا غلام۔ نفس کو اپنا غلام بنائیں، اگر آپ نفس کے غلام بن گئے تو ختم۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اور وہ اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی، اور اس بلی کے کھوپڑی پر یعنی اس کے سر پر موم بتی رکھتا، چراغ جلاتا، اور اس سے سلطنت کی ہر بات کو جاری رکھتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو یا نہیں آ رہی سمجھ؟ نہیں آ رہی؟ آپ تو ایسے خاموش ہیں جیسے میں نے آپ سے کوئی بہت بڑی دنیا مانگ لی ہو۔ ایک بلی پالی، اس بلی کے سر پر حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ اپنے یعنی روشنی کے لیے چراغ جلایا کرتا تھا اور اس بلی کے سر پر یعنی کھوپڑی کے اوپر رکھتے تھے۔ اب بادشاہ اپنا ہر کام کر رہا تھا، مجال ہے کہ بلی ادھر سے ادھر ہو، مجال ہے جب تک اس چراغ کو بادشاہ نے اپنے ہاتھوں سے بجھایا نہ ہو وہ بلی سر ہلا دے۔ تو بادشاہ نے ہر جگہ یہ چرچا عام کیا کہ میں نے ایسی تربیت بلی کی کر رکھی ہے، اگر میں نہ چاہوں تو وہ اپنا سر بھی ادھر سے ادھر نہیں کرے۔ تو اللہ نے اکثر بادشاہوں کو ایک نہ ایک وزیر بڑا ہوشیار دیا۔ ایک وزیر تھا، بادشاہ کیٹ ورسز ریٹ، آپ نے بلی کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے انداز سے نہ کرے، اس کے انداز سے اس کا مقابلہ کرے۔ بادشاہ نے پوچھا آپ کیا کرو؟ کہا وہ مجھ پہ چھوڑ دے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا میں آج آپ کی بلی کا امتحان ہوں۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھنے کا انداز بڑا بہترین ہے۔ فرمایا کہ جب بادشاہ نے بلی کے سر پہ چراغ آئے، اب شمع روشن ہو گئی، سلطنت کے امور لکھنے شروع ہو چکے ہیں۔ اتنے میں وزیر نے سامنے بلی کے کھڑے ہو کر اس نے شاپر کا منہ کھول دیا اور اندر سے چوہے کا سر باہر نکالا۔ اب چوہے کو دیکھ کر بلی کے پہلے تو مونچھ ایسے ٹائٹ ہو گئے کہ اب اس کے بعد پھر غرغرانے کی آواز شروع ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے، پہلے وہ اس کے جسم میں کرنٹ آیا، اس کو تازگی محسوس ہوئی، پھر اس کے بعد اس کے اندر سے غرغرانے کی آواز آئی۔ ہاں آپ نے کبھی سنا ہوگا نا بلیوں غر آواز آتی ہے نا۔ پھر اس کے بعد حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اس نے دیکھا کہ اب بلی تیار ہو چکی ہے، ظاہر بات ہے کھانا اچھا ہو، لذیذ ہو، بہترین ہو، یہاں تکے اور بہت سی اچھی اچھی چیزیں رکھتے، بروس وغیرہ اور پورے چھامپے وغیرہ تیار کر دے تو سب بلا کر فوراً بھاگیں گے اور ہڑپ کر کے شروع ہو جائیں گے، ماما یہ بھوک ہے کہیں پہ بھی ہمیں لے جائے گی۔ فرمایا کہ جب اس نے شاپر کا منہ کھولا اور چوہا شاپر سے باہر آیا، کہا وہیں پر ہی بادشاہ کی سلطنت ختم ہوئی اور بلی فوراً چوہے پر حملہ کر بیٹھی۔ سمجھے میری بات؟ اور میں فوراً تو بادشاہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کیا میں نے تربیت کی، واقعہ ختم ہوا۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول نہ کیا اور سامنے سے لڑکی گزر رہی ہے جس سے اس کے خواہشات ابھر رہے ہیں تو ساری صوفیت ختم۔
نمازیں ختم، نماز پڑھ رہا، سامنے سے ایسی نوجوان لڑکی گزری کہ اس کی نظر پڑی، عبادت بھی گئی، ریاضت بھی گئی، اللہ بھی چھوٹ گیا۔ تو بلی نے جب چوہے کو دیکھا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں بادشاہ کے سامنے ہوں۔ جب بندہ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو وہ پھر اللہ کے حدود کو پامال کرتا ہے۔ تلک حدود اللہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس، اسے مجبور کرو کہ یہ آپ کا غلام بنے، اپنے آپ کو اتنا مجبور نہ کرو کہ آپ نفس کے غلام بنے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا اور وہ لکڑیاں جنگل سے کاٹ کاٹ کر بازار میں فروخت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ گیا اور لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لایا تو دیکھا اس لکڑیوں کے ساتھ وہ ایک بڑے اژدہے کو بھی لے آیا، لپٹ کر آ گیا۔ اور جب دیکھا، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اس لکڑی کاٹنے والے نے لکڑیاں رکھی تو اس نے دیکھا کہ ایک سانپ، اب وہ نہ ہل سکتا ہے نہ کچھ حرکت کر رہا۔ تو لکڑی کاٹنے والے نے کہا کہ بھئی یہ تو ویسے بھی ہل جل نہیں سکتا، چھوڑو اس کو اپنی مرضی۔ جب چھوڑ دیا اور کچھ دن گزرے تو گزرنے کے بعد اب وہ لکڑی کاٹنے والا شخص سویا ہوا تھا، اب آرام کر رہا ہے، غفلت کی نیند سو رہا ہے، تو وہی سانپ آیا اور اسے ڈس گیا۔ پتا چلا کہ یہ سانپ تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلتا تھا، یہ ان کے سامنے اعزاز و اکرام بھی کیا کرتے تھے، اس کو دودھ بھی پلاتے تھے، اس کی جو خوراک ہے وہ بھی دیا کرتے تھے، لیکن یہ حرکت ہی نہیں کرتا تھا۔ جیسے ہی اس کے وجود کو گرمی پڑی اور اس نے حرکتیں کی تو جس نے جان بچائی تھی اسی کو ڈس دیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے نفس سے اسی طرح غافل ہو گئے تو یقیناً یہ جان لیجئے کہ موت کے قریب یہ نفس آپ کو بے ایمان کر دے گا۔ نفس، اگر آپ اللہ والوں کی صحبتوں میں بھی بیٹھتے ہیں پھر بھی اس سے غافل نہ ہونا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص ہے اور آ کر کہنے لگے، حضرت آپ مجھے کچھ واعظ فرمائیے، نصیحت فرمائیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واعظ فرمائی، نصیحت ہو گئی۔ تو جب جانے لگے تو کہنے لگا وہ جواب کہ حضرت آپ سے ایک اور بھی درخواست، فرمائیں حکم کر، فرمائیں آپ مجھے اپنے سینے میں سے کچھ دے دیجیے۔ کیا کہا؟ اپنے سینے میں سے کچھ دے دیجیے۔ اب ان کا مطلب یہ تھا جو نورانیت آپ کے سینے میں ہے وہ میرے سینے کی طرف منتقل کر دیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب بڑا نرالا تھا، فرمایا کہ میاں اس سینے کے اندر تو خالص بلغم ہے، اگر چاہو تو بلغم نکال کے لے جاؤ۔ اس سینے کے اندر تو صرف بلغم ہی بلغم ہے، اگر بلغم چاہیے تو نکال کے لے جاؤ۔ فرمایا صحبت اہل اللہ سے ہاں اللہ آپ کو گناہوں سے محفوظ کر دیں گے، لیکن ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کی نورانیت یہاں پر منتقل ہو، ایسے نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یہ نظر میرے پیر، اکثر لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ ایسے ہو جائے گا جب میں پیروں کے ساتھ بیٹھوں گا تو یہ ہو جائے گا، نا ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر محنت آپ کریں گے، آپ کی محنت چلے گی تو یہ رنگ لے آئے گی، اور اگر آپ پیری مریدی میں یہ رہو گے کہ میں پیر صاحب کی صحبت میں بیٹھ رہا ہوں، پیر صاحب سارا کچھ میرے اندر منتقل کر رہے ہیں، تو غلط۔ اگر یہ ہوتا تو ابو جہل سب سے بڑا مسلمان ہے، ابو جہل مسلمان ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچے ابو لہب مسلمان ہوتے، لعنت کی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ منتقل نہیں، صحبت میں بیٹھے، صحبت کا اثر ہے، لیکن نورانیت کا ادھر آنا یہ غلط ہے۔ یہ سوچ ختم کریں، محنت کریں، اور اگر ایسے کھڑے رہیں گے تو یاد رکھیے
اگر اہل اللہ کی صحبتوں میں بیٹھیں گے اس نیت سے کہ اللہ ان کے فیض سے، ان کی برکت سے میری بھی ہدایت فرمائیں گے تو ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ عمر جنتی ہے، اور جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، جب میں نے سفر کیا معراج کا، جب مجھے جنت اور جہنم دکھائی تو میں نے جنت میں آپ کا محل دیکھا ہے، وہ عمر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا؟ نے کہا اے عمر، میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے محل میں جاؤں۔ وہ عمر جن کے محل کو پیغمبر نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی سے کہنے لگے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جو اعمال ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کی، ان کی موجودگی میں کیے، اس پر تو حضور نے فرمایا کہ تم جنتی ہو۔ سمجھ لیجئے اس بات، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تو مہر ضبط کر لی ہے کہ تم جنتی ہو، لیکن اس کے بعد کی زندگی جو ہم جو گزار رہے ہیں، میرا تو یہ خیال ہے کہ اللہ اس کو بس ویسے ہی چھوڑ دے۔ اگر ہم کوئی اچھا عمل کرے تو اس پہ نیکی بھی نہ دے، اور اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر کوئی خطا بھی نہ دے۔ تو کہنے لگے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں میں ایسے نہیں چاہتا۔ صحابی کہنے لگے حضرت عمر کو کہ نہیں میں ایسے نہیں چاہتا، بلکہ ہمیں اجر پر ہی اجر ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جب موت کا وقت قریب ہوا تو آواز آئی، حضرت عمر کہنے لگے رضی اللہ عنہ کہ اللہ میرے اعمال کو ویسے ہی رکھ جیسے میری خواہش ہے۔ فرمایا کہ جو اعمال میں نے زندگی رسول میں کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیے، اس پر تو ضبط موت، اگر اس کے بعد کی زندگی میں ناکام ہو گیا تو عمر تیرا انجام کیا ہو؟ ہمارے اعمال صحابہ سے بڑھ کر نہیں ہیں، ہمارے اعمال کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہم اللہ کا قرب پائے۔ فرمایا کہ جو شخص اس بات کا خوف دل میں رکھے کہ میں نے اللہ کا سامنا کرنا ہے، کل قیامت کے دن میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ کے سامنے کھڑا کیسے؟ جب ایک شخص نے کہا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس نے وصیت کی کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، پھر اس کو جلا دینا، اور پھر جو ہیرا بچے گا اسے ہوا میں بہا دینا۔ ایسا ہی کیا گیا، اور جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا کہ زمین کو کہ اس سارے ذرات کو ایک کر کے اسے ایک مجسمہ دوبارہ سے بناؤ جیسے تھا، جب بنا تو اللہ نے پوچھا کہ تو نے ایسے خواہش کیوں ظاہر کی؟ کہا اے اللہ تجھ سے ڈر رہا تھا کہ تیرا سامنا کیسے کروں، فرمایا یہ ڈر کی وجہ سے میں نے تجھے جنت عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ گزر رہے، ایک پتھر میں سے رونے کی آواز آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پوچھا کیوں رو رہے؟ پوچھ سکتے ہیں انبیاء علیہ السلام، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک طرف خود چل کے آئے، معجزہ انبیاء کا معجزہ، اور میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ موسیٰ علیہ السلام، خیر یہ موضوع دوسری طرف چلے جائے، میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں روتے؟ کہا اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو پتھروں سے بڑھتا ہے، اور میں اس خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ کہیں میں بھی جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اس پتھر سے کہہ دیجئے کہ آپ وہ نہیں ہیں جو جہنم میں چلے۔ جہنم میں کون سے پتھر چلے؟ وہ جس پر بت بنائے گئے۔ پھر اگلے روز جب موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو پتھر پھر رو رہا تھا، ہمیں اب کیوں روتے ہو؟ اللہ نے تو فیصلہ سنا دیا ہے، کہا
جس رونے کی وجہ سے اللہ نے مجھے جہنم سے بچایا، میں نہیں چاہتا کہ اس رونے کو بند کروں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، جو دنیا میں ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں آخرت میں ان کا ٹھکانہ رونا ہے، اور جو دنیا میں ہمیشہ روتے ہیں فرمایا جنت کے اندر اللہ انہیں ہمیشہ ہنساتے ہیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور پھر اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، میری مرضی ہے میں جسے ہنساؤں، میری مرضی ہے میں جسے رلاؤں۔ تو اللہ کی یاد میں رونا یہ بھی عبادت ہے۔ ہر ایک کے آنکھوں سے آنسو نہیں بہ سکتے، آنسو اسی کے گریں گے جس کو اللہ پسند کرے۔ تو میرے عزیزو، خلاصہ کلام یہی ہے کہ آپ اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھیں۔ اللہ والوں کی صحبت، اس جوانی کو اللہ نے جو آپ کو زندگی دی ہے اس کو غنیمت جانیں، قبل اس کے کہ اجل موت کا فرشتہ آ جائے سب کچھ بند ہو جائے گا۔ اعمال کیا ہے؟ جب کھلے آنکھوں سے آپ سب عمل کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں سے تعلق یہ مضبوط بنائیں، اور پھر اپنے نفس کی خواہشات کو پس پش ڈالیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔